قدرت کی بیش بہا خوبصورتیوں کا مرکز اور جنت نظیر کہلانے والا خطۂ کشمیر 1947 میں سیاسی وجوہ کی بنا پر تقسیم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں بسنے والے ہزاروں خاندانوں کے لاکھوں افراد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہ تقسیم اور جدائی کے کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن آج بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے خواہش مند ہی نہیں بلکہ بے تاب ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ بچپن سے خواب تھا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا۔ میرے دادا ہمیں کہتے تھے کہ کشمیر آپ لوگوں کا آبائی گاؤں ہے، ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ تو بس آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کشمیر پہنچ گئی ہوں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ آج اتنی خوشی ہے ہمارے گھر میں، یہ میری والدہ ہے، یہ مسز ہے، ان کے یہ بھائی آ رہے ہیں، میرے بچوں کے ماموں آ رہے ہیں۔ اتنے خوش ہیں ہم، کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ صاحب اتنا ہی مسئلے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر کشمیریوں کے لیے کوئی حل نکالیں۔ باقی جھگڑوں سے تو کوئی مقصد نکلنے والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آر پار کی لڑائی ہے، یہ ان کو اپنی لڑائی ہے، مگر کشمیریوں کو کوئی نہ کوئی حق دینا چاہیے تھے یہ لوگ۔ اپریل 2005 میں بھارت اور پاکستان نے حد بندی لائن کے آر پار ایک بس سروس شروع کی، جسے کاروان امن نام دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے اسے اعتماد سازی کے لیے اٹھایا گیا سب سے بڑا قدم قرار دے دیا تھا۔ ہفتہ وار بس سروس آج بھی سری نگر اور مظفر آباد اور پنچ اور راولہ کوٹ کے درمیان چلتی ہے، لیکن حد بندی لائن پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان آئے دن ہونے والی جھڑپوں کے باعث اسے بار بار معطل کرنا پڑا ہے۔ بس دوستی ہونی چاہیے، بس دوستی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری طرف آئیں، ہم ان کی طرف آئیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، بس یہی ہمارے لیے۔ لیکن کشمیری بالخصوص منقسم خاندان چاہتے ہیں کہ بس سروس کو نہ صرف جاری رکھا جائے بلکہ اس کی فریکوینسی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سفر کو آسان بنانے کے لیے اس سے جڑے لال فیتے کو ختم کیا جائے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔